ماہ رمضان المبارک یہ حق تعالیٰ کی رحمت کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو فضل فرماتے ہیں، جو رحمت فرماتے ہیں، جو احسان ہوتا ہے ان کا، اس کا ایک نمونہ ہے ماہ رمضان کہ دیکھو ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں نیکی پر اجر بڑھا دیا گیا ہے، اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انعام اس امت پر ایک یہ بھی ہے کہ اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں، گزشتہ امتوں کی عمریں زیادہ تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر فرمایا 1000 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبوت نبیوں کو 40 سال کے بعد ملی۔ اب 40 سال پہلے گزار چکے، پھر نبوت ملی، پھر 950 سال تبلیغ فرمائی، پھر طوفان نوح آیا۔ اس کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں موجود رہے، تو عمر کتنی ہوئی؟ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، اس طرح عبادت کی 500 سال کہ ان 500 سالوں میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا۔ تو اب ان کی عمریں اتنی لمبی، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60-70 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب عمریں کم ہو گئیں، جب عمریں کم ہو گئیں تو یہ تو فائدہ ہوا کہ گناہ کم ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی 500 سال عمر ہے، 1000 سال عمر ہے، اس کے گناہ بھی تو اسی حساب سے۔ اس امت کی عمر تھوڑی ہے، گناہ کم ہو گئے، یہ فائدہ تو ہوا، لیکن ادھر کتنا نقصان ہوا کہ قیامت والے دن بنی اسرائیل کا شخص تو 500 سال کی عبادت لے کر حاضر ہو، اور امتیں کتنی عبادتیں لے کر حاضر ہوں، تو اس امت کو اگر کہا جائے کہ بھائی تمہاری تو اتنی نیکیاں نہیں، تو یہ کہتی کہ یا باری تعالی ہم کیا کرتے، ہماری عمر ہی تھوڑی تھی۔ اللہ پاک نے اتنا فضل اور احسان فرمایا کہ ایسے موقع عطا فرمائے کہ جس میں ان کے لیے اجر بڑھا دیا گیا کہ عبادت تو تھوڑی کریں گے لیکن اس پر انعام بہت زیادہ ملے گا۔ انہی اوقات میں سے ایک ماہ رمضان بھی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی شخص ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، آپ کی 50 سال زندگی ہو، 60 سال زندگی ہو، آپ نفل پڑھتے، ساری زندگی کے نفل مل کر ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرض وہ بہت بڑا درجہ ہے، فرض بہت اونچا درجہ ہے۔ ساری زندگی کے نفل ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام فرمایا اس مہینے کے اندر کہ آپ ایک نفل پڑھتے ہیں وہ ایک فرض کے برابر، آپ نے 2 نفل پڑھے وہ 2 فرضوں کے برابر آپ کو اجر دیا گیا، اور فرض پڑھیں تو 70 فرضوں کے برابر ایک فرض کو قرار دیا گیا کہ آپ ایک فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کے برابر آپ کو اجر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی رحمت فرمایا۔ پہلے رمضان، جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، یکم رمضان سے چاند نظر آنے سے آسمان کے اندر ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ سارا مہینہ کھلا رہتا ہے۔ شوال کا چاند نظر آتا ہے، وہ فوراً بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایسا دروازہ کہ جو غیر رمضان میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھلتا، وہ خاص دروازہ جس میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتے ہیں، مغفرت کے فیصلے اس دروازے سے اترتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے رزق اتارتے ہیں اس دروازے سے، جو خاص اس مہینے میں مومنین کے لیے اتارا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک
جن بندوں کی اپنے بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں وہ فیصلے اس دروازے سے نیچے اترتے، اور بندوں کے خاص اعمال جو اس ماہ مبارک کے اندر ہوتے ہیں وہ اس دروازے سے اوپر حق تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی رحمت ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر پتہ چل جائے بندوں کو کہ ماہ رمضان کی برکت سے ان پر کتنی رحمتیں اترتی ہیں تو بندے دعا کریں کہ سارا سال رمضان رہے، پورا سال رمضان ہونے کی بندے تمنا کریں اور دعا کریں، ایک لمحہ بھی پھر وہ غیر رمضان کا اپنی زندگی میں گزارنا پسند نہ کریں۔ اتنی رحمت، اتنی مغفرت، اتنی برکت، آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اس میں ایک عبادت، دن کی عبادت روزہ، روزہ کیسی عظیم عبادت ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر حق تعالیٰ نے وہ لفظ کسی عبادت کے لیے نہیں فرمایا جو خاص حق تعالیٰ نے روزے کے لیے فرمایا۔ ارشاد فرمایا الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ حالانکہ ہم نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں، حج اللہ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا زکوٰۃ میرے لیے، حج میرے لیے، نماز میرے لیے، بلکہ فرمایا الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ حق تعالی نے ایک عام عادت اللہ ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر دیا جاتا ہے، اور یہ منیمم ہے، کم سے کم 10 گنا، اور